کیا آپ بھی زندگی سے بیزار ہیں؟ زندگی کتنی مشکل ہے نا، لیکن یہ مشکل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی سے بیزار ہیں تو آپ کو خود سے لڑنا ہوگا۔ آپ زندگی سے اس لیے بیزار ہوتے ہیں کیونکہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں بیزار اور تھکا دیتی ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایسے کچھ لمحات آئے، میں نے سب کو سب کچھ دیا، لیکن رشتے ٹوٹے، اعتبار ٹوٹا، امیدیں ٹوٹی، لوگوں کے سہارے نے مجھے برباد کیا، لمبی لمبی امیدوں نے بیزار کیا۔ میں نے سب کو بہت پیار دیا، دیکھیے سب کو سب کچھ دیا، سب کو اپنا سمجھ کر دیا، مخلص رہی، لیکن سب نے اپنا فائدہ ہی سوچا۔ میں سب کو خوش رکھنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہی تاکہ سب کو مجھ سے خوشی ہو، مجھے بھی خوشی ہو۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میں صبح اٹھتی لوگوں کی امیدوں کے مطابق چلتی، میں ذمہ داری کا بوجھ اپنی طاقت سے بھی زیادہ اٹھاتی، سمجھتی کہ دوسرا انسان مجھے محبت دے گا، لیکن وہ ایک دن کی محبت ہوتی، پھر وہی ایک بات پہ اتنا برا سمجھنا، ایسے لگا کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور میں مخلص کیسے پتہ لگی؟ مجھے مخلصی کیسے پتہ لگی؟ جب میں بستر پہ پڑی تھی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ میں روم میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ میں نے ناشتہ کیوں نہیں کیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں بہت تیز بخار میں پڑی ہوتی تھی، لیکن ایک دن کام نہیں کروں تو لوگوں کو نظر آ جاتا تھا، لیکن یعنی کہ اس نے کام نہیں کیا، یہ کیسی محبت ہے؟ میرے چہرے پہ کیا ہوا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا سوائے میری ماں کے۔ میں کیوں اتنی نڈھال ہوں؟ پھر مجھے سمجھ آئی کہ سب کو فائدہ چاہیے، لیکن میں اپنے بخار میں آ کر کام کرتی تھی اور مجھ پر ایک ذمہ داری تھی، میں تو پوری کرنے کی جدوجہد میں تھی کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی۔ میں دوسروں کے رویے، دوسروں کی دی گئی اذیت کو خود ابزارب کر لیتی تھی، خود سہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں خود سے ہی بیزار ہو گئی کیونکہ میں نے ابزارب کر لیا اپنے اندر کی ہر چیز کو، تو باہر نہیں نکالا کیونکہ کوئی سمجھنے والا ہی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا ہی نہیں کہ میری کیا ویلیو ہے، لوگوں کو ویلیو دی۔ پھر ایک وقت آیا، مجھے سمجھ آئی کہ صرف لوگوں کو خوش کرنا زندگی نہیں ہوتی، پہلے خود سے شروعات کرنا ضروری ہے، خود کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹی بنا سکتی ہوں، ان کے لیے سب کچھ کرتی ہوں، کیا اپنے لیے نہیں کر سکتی؟ تو کیا وہی ٹی پارٹی میں خود کو نہیں دے سکتی؟ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں، خود کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ خود کے ساتھ کیوں نہیں بات کر سکتی؟ پھر میں نے سوچا کہ خود کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ہر صبح سوچتی تھی کہ کوئی کچھ بھی بولے، میں نے پہلے اپنی طاقت دیکھنی ہے، جتنی طاقت ہوگی اتنا کام کروں گی، اور ہاں جو بھی کام کروں گی اس کا ریوارڈ اللہ سے لوں گی، لوگوں سے امید نہیں رکھوں گی۔ اور میں نے کسی غریب کی مدد شروع کی۔ راستے میں مجھے ایک دفعہ کوئی بچہ بوٹل کے ساتھ منہ لگاتا نظر آیا، وہ خالی تھی، اس میں کچھ نہیں تھا، وہ کولڈ ڈرنک ان کو بہت پسند تھی۔ تو میرے پاس 200 روپے تھے، تو میں نے 100 روپے نکال کر دیے کہ جاؤ بچوں لے آؤ۔ تو مجھے ان کی وہ خالی بوتل دیکھ کے بڑا ترس آیا کہ وہ ایک ہی ڈراپ میں پی رہے ہیں۔ تو جب میں نے اپنے 200 میں سے 100 نکال کے دیے تو مجھے ہوا کہ یہ تو کم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے توکل رکھا، میں نے انہیں دیے تو مجھے خوشی ہوئی بہت زیادہ۔ وہ 100 روپے کیا چیز تھی، لیکن حالانکہ میرے پاس خود پیسے کم تھے، لیکن یقین تھا اللہ پر۔ اور دیکھیے جب میرے پاس 100 روپے بچے تو جب میں اسے خرچ کرنے لگی تو وہ ختم ہی نہیں ہوئے، مطلب اس میں اتنی برکت ہو گئی۔ تو اپنی امی کو بھی جتنا غصہ ہو جواب نہیں دیں، کوئی میرا دشمن مجھ پر برا سوچے تو میں جائے نماز اٹھا کے بچھا کر 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ آپ سنبھال لو، مجھ میں طاقت نہیں ہے، پتہ نہیں پھر کون مدد کرتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں خود ہی بدل جاتے تھے، لوگ خود ہی میرے دشمن کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوتے تھے۔ میں زندگی سے بیزار اللہ سے بات کر کے ختم کی، خود کو وقت دے کر، خود کو پہچان کر ختم کی۔
ایسے ہی نہیں یہ بیزاری ختم ہوئی۔ اپنے والدین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو اسمائل دیکھ کر بھلا دیا۔ کسی کی چھوٹی سی ہیلپ کی، جیسے کسی کو دکھ ہے تو میں نے اسے تسلی دی، اور روز رات 10 منٹ اللہ سے دنیا میں جتنے بھی غم ملے بتائے۔ یقین کیجئے ہم تھک اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو سہارا بناتے ہیں۔ ہم تھک اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم خود کو ویلیو نہیں دیتے، لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم تھک اس لیے جاتے ہیں کہ بس ذمہ داریاں نبھاتے ہی ہیں اور خود کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کیا نیڈ ہے، کیا ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے اللہ سے بات کی، میری پرابلمس خود ہی حل ہوئی۔ میں نے موبائل کا استعمال کم کیا کیونکہ یہ زندگی میں مایوسی کا باعث بنتا ہے۔ جتنا بھی پازیٹیو استعمال ہو، ہم اس موبائل کو وقت دیں تو خود کو نہیں پہچان پاتے، تو ہم نے خود کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ ہم مایوس اس لیے ہوتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بس کام کرتے جاتے ہیں، ہماری باڈی ہم سے کیا مانگ رہی ہے محسوس نہیں کرتی، اور دلوں اور روح کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے نا۔ تو ذکر کریں، خود کی خوشی کے لیے کچھ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، وقت میں برکت بھی آئے گی، آپ کو زندگی خوشحال سی لگے گی۔ اور روز رات کو اپنی ہیلنگ کے لیے یہ دعا پڑھیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ دعا آپ پڑھیے 3 دفعہ 4 دفعہ، جتنی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار کریں، اللہ سے کہیں کہ میں طاقت نہیں رکھتی تو مجھے طاقت سے میری مدد کر۔ یقین کیجئے یہ سب تب ممکن ہے جب آپ اللہ سے تعلق بنائیں گی، خود سے تعلق بنائیں گی، دوسروں سے محبت کے بجائے خود سے بھی محبت کریں گی۔ جو فائدہ لینا چاہتا ہے آپ بس فائدہ دیں، لیکن دوری بھی اختیار کریں، سہارا نہ بنائیں، ان سے کوئی امید نہ رکھیں، بس اللہ سے امید رکھیں۔ بس یہ سوچیں کہ اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ روز رات کو دعائیں کریں، اللہ سے بات کریں، اور خود سے یہ بولیں کہ میں خوش ہوں، مجھے زندگی میں یہ اچیو کرنا ہے، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ نے چاہا تو میں اللہ کی رضا میں راضی۔ اور جو آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا، آپ انہیں چھوڑ دیں اللہ پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سکون ملے گا۔ آپ اوور تھنکنگ نہ کریں۔ اگر آپ بہت سی باتوں کے بارے میں سوچیں گے نا تو آپ کی زندگی میں ضرور بیزاری آئے گی۔ تو ایسا مت کیجیے، اپنے آپ کو اسپوائل مت کیجیے کہ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہے۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میں آپ کو ہیلنگ کا طریقہ اور آپ کی مدد کو تیار ہوں، بس مجھے دعا دیجیے گا، یہی میری فیس ہے۔